بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو ظالم اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ہر رات ایک کنواری دوشیزہ کے ساتھ رات گزارتا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اسے دنیا کی تمام آسائشیں حاصل تھی، مگر وہ پھر بھی بے چین رہتا۔ کہیں بھی اسے سکون میسر نہ آتا۔ وہ ہر وقت سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ نجومیوں سے اس کا حل معلوم کرتا۔ کوئی اسے بتاتا کہ بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے، کوئی کہتا کہ خوبصورت عورتوں کے پہلو میں رہا کرو، کوئی اسے کہتا کہ عیش و عشرت کے ساتھ بے فکر ہو کر جینے کی کوشش کرو۔ غرض ہر کوئی طرح طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ تمام آسائشوں کے باوجود سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلنا ہوا تھا کہ راستے میں اسے ایک ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ کو وہ ہرن بہت پسند آیا۔ بادشاہ اس ہرن کو شکار کرنے کا سوچنے لگا۔ بادشاہ اس ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ہرن بادشاہ کو ایک ویرانے میں لے گیا۔ یوں بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی ویرانے میں چلتے چلتے بادشاہ کو ایک غار دکھائی دیا۔ بادشاہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں ایک سمت سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اس آواز کی طرف بڑھا تو ایک بزرگ اور ان کی بیٹی دکھائی دی۔ وہ بزرگ اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بادشاہ چھپ کر اس بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ بزرگ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ کب کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے اسے اپنی راہ میں چن لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے جب وہ لڑکی دیکھی تو وہ بادشاہ کی نظر میں بھا گئی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور محل میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے لگے کہ یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، لہٰذا تم اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ مگر بادشاہ نے بزرگ کی ایک نہ سنی اور لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ بادشاہ نے محل پہنچتے ہی اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آج رات ہی تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی رات کو اس لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے حرم خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج تک جتنی بھی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، تم اس میں سے سب سے زیادہ حسین ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے سکون مل رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ اجازت ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتی ہوں۔ آج میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ میری نماز رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ ایک تو آپ نے خود نماز ادا نہ کی اور نہ ہی مجھے نماز ادا کرنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے نماز ادا کرنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ کا سکون عطا کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک بار نماز ادا کر لوں، پھر جو آپ کا دل چاہے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ بادشاہ نے لڑکی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ لڑکی نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں، لہٰذا تو میری اس بادشاہ سے جان چھڑا دے۔ لڑکی نماز پڑھنے گئی تو بادشاہ بستر پر ہی لیٹا لڑکی کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بادشاہ کو نیند آ گئی۔ لڑکی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سو گیا ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور محل سے باہر آ گئی۔ بادشاہ نے اسی رات خواب میں اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ لڑکی محل میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ بادشاہ نے خواب میں ہی اس سے پوچھا کہ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں ہرن تلاش کر رہی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا کہ محل میں ہرن کہاں سے آ گیا؟ ہرن تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر کہتی ہے، اگر ہرن محل میں نہیں مل سکتا تو سکون قلب بھی محل میں بیٹھ کر نہیں ملا کرتا۔ آسائشات میں زندگی گزار کر، لوگوں پر ظلم و جبر کر کے، دوشیزاؤں کے پہلو میں رات گزار کر، عیاشیوں میں دن رات ایک کر کے اور عیش بھرے کھانے اور مشروبات پی کر
رب کو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر رب کو پانا ہے تو جا جنگل میں جا، وہاں تجھے رب ملے گا، جا وہ تیرے انتظار میں ہے، اسے پالے، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور موت تجھے آن پکڑے۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ لڑکی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، اسے لڑکی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ پورے محل میں لڑکی کو تلاش کرواتا ہے، لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب بادشاہ محل اور دولت کو لات مارتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ بادشاہ بہت تلاش کرتا ہے مگر اسے وہ لڑکی اور بزرگ دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک دن بادشاہ یوں ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ اسے جنگل میں وہی بزرگ نظر آتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی بالکل کسی فقیر کی طرح نظر آتا ہے۔ بادشاہ فقیر سے کہتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب میرے پاس محل تھا، دولت کے انبار تھے، دوشیزائیں تھیں اور طرح طرح کے کھانے میسر تھے، مگر میرے پاس سکون نہیں تھا۔ آج میرے پاس پہننے کو ایک گندا کپڑا ہے، ایک ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے تو دوسرا وقت فاقہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہے، لیکن اب میرا دل مکمل پرسکون ہے اور میں مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تو پہلے جاگ رہا تھا، تیرا ضمیر مر چکا تھا اور تیرا ایمان سو چکا تھا۔ اب تیرا دل سو گیا ہے اور تیرا ایمان جاگ گیا ہے اور ضمیر کی آواز تجھے جگانے لگی ہے، تو ظاہر ہے تیرے پاس سکون ہی کی دولت ہوگی۔ یاد رکھو، جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ لہٰذا تو نے اپنے محل کی دوشیزاؤں کو چھوڑا، جا میری نیک بیٹی تیرے ساتھ نکاح کے انتظار میں کب سے بیٹھی ہے، جا تو اس سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ گیا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ ایک ظالم بادشاہ راہ راست پر آ گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتا ہے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ دوبارہ اس ملک کے بادشاہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد کسی میں بھی اتنی سخت اور قابلیت نہیں کہ اس ملک کی حکمرانی سنبھال سکے۔ چنانچہ آپ کو اس ملک کی حکمرانی کا تجربہ ہے، لہٰذا آپ دوبارہ اس منصب کو سنبھالیں۔ لوگوں کے بھیجا اصرار پر وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا، مگر اس بار وہ رحم دل ہو گیا تھا اور اپنی رایا پر بڑا مہربان تھا اور لوگ بھی اس سے خوش تھے۔ ایک رات بادشاہ نماز ادا کر کے اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے دوبارہ حکومت ملی، آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے۔ تو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، تو بادشاہ نے خواب میں ایک انتہائی خوبصورت بزرگ کو دیکھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب ہوں۔ جو سوال تم نے ابھی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے اس لڑکی کو جب اپنی آرام گاہ میں طلب کیا تھا اور اس نے تم سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تھی اور تم نے اس کو اجازت دے دی، تو اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ نے تمہیں وہ لڑکی بھی عطا کر دی اور حکومت بھی عطا کر دی اور دل کا سکون ملتا ہے۔